جب محرم آ جاتا مدرسہ بند. اب دوسرا مدرسہ کھل گیا, مجلسیں شروع ہو جاتی, اور امام کے قصر میں بڑی بڑی مجلسیں, اور اس کے لیے تیاری کہ ممبر بھی بنا. ممبر پہلی بار یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ امام صادق کے دور میں مجلس میں رکھا گیا, غدیر والا, مسجد نبوی سے منگوا کے نہیں رکھا, جو ان کے جد کا ممبر تھا وہ بنوا کے رکھا. اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ جتنے شعراء ہیں عرب میں, ایران میں, عراق میں, وہ ہمارے جد کا مرثیہ کہیں اور پورے سال بھر لکھیں اور ہمارے یہاں آ کے پڑھیں. سب نے لکھا. جب تو پہلے اعلان ہوا ہوگا تو دوسرے سال تو پھر قیامتی آ گئی, اس لیے کہ پتہ چلا کہ امام تو اتنا دیتے ہیں کہ موتیوں سے منہ بھر دیتے ہیں, اور وہ دینا ایک طرف, درہم و دینار اپنی آبا اتار کے دے دیتے ہیں, بن مانگے اتنا دے دیتے ہیں کہ مانگنے کی ضرورت نہیں. تو دل لگا کر خوب خوب مرثیے لکھے. تو مرثیے لکھنا اور نذرانہ لینا, ذاکری کرنا اور نذرانہ لینا امام صادق کی ایجاد ہے. اب کون یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ حرام ہے اور غلط ہے اور ذاکری کے پیسے نہیں لینے چاہیے؟ کیوں نہیں لینے چاہیے؟ کیوں نہیں لینے چاہیے؟ جب امام دے رہے ہیں تو کیوں نہ لے؟ تو اگر آپ دے رہے ہیں تو سنت امام میں دے رہے ہیں, اور اس میں بحث تھوڑی کہ کتنے لیجئے گا. یہ سب تو کراچی میں آ کے معاملات بگڑے نا, کہ خوب ذاکروں کو بدنام کیا گیا. ارے صاحب وہ 2 لاکھ لیتے ہیں, وہ 1.5 لاکھ لیتے ہیں, وہ اتنا. اور تو کسی کی چھاتی کیوں پھٹ رہی ہے؟ 5 لاکھ لے لے بھائی, جس کے پاس ہے وہ دے گا, جس کے پاس نہیں ہے مرے. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک یہ ہوس کیوں کر رہا ہے کہ شوکت رضا ہمارے یہاں پڑھ لے اور توسمی ہمارے یہاں پڑھ لے؟ 2 لاکھ لیتے ہیں وہ لوگ, جس کے پاس 2 لاکھ ہے وہ بلائے توسمی کو بھی, شوکت کو بھی. یہ ضمیر رکھتا ہے نا, جس نے کہہ دیا وہ پڑھنے چلے گئے. جب ایسے مل جاتے ہیں تو ویسے بھی تو ہوں بھائی, لینے والے بھی تو ہوں. اب پنجاب سے آ رہے ہیں, اب ظاہر ہے کہ آپ ہمیں تو کچھ نہیں دیتے. کل بھی پڑھا, آج بھی پڑھا, کل تو خیر چلو کامران کی مجلس نذرانہ انہوں نے دے دیا, ان کی والدہ کی مجلس تھی. لیکن ایسے ہوں بھی تو کہ جو اپنے ماں کی مجلس کرنے وہ دیتے. بہت سے مجلس کر لے, دوسرے کی مجلس میں اپنی اماں ابا کا فاتحہ پڑھوا لیتے. مجلس ہو رہی کسی اور کی, بیچ سے ایک پرچہ دے دیا, ارے بھائی یہ دادا کا فاتحہ حلوائی کی دکان پہ کیوں ہو رہا؟ مجلس کسی کی ہو رہی ہے, پرچہ سب کا چلا آ رہا ہے. یہ کہ بھائی اسی میں ہو جائے, اماں بڑی خوش ہو جائیں گی. اماں خوش ہوں گی جب پیسے دیجیے گا ذاکر کو, اور کم سے کم 1 لاکھ روپے فرقان حیدرآبادی کو دیجیے. پھر دیکھیے آپ کے اماں ابا کا 100 40واں کیسا عمدہ ہوتا ہے. اب ہاں وہ تو مطلب ایسی تقریر کر دیں گے, جب 10,000 آپ دیں گے تو ایسی ٹالو کر دیں گے. شوکت کو 2 لاکھ دیجیے کہ کیسی پڑھ کے جاتا ہے, مار مجمع اور یہ سمندر ہوتا ہے. بھائی تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ امام نے دینے کی عادت ڈالی, اور وہ ہے, اس کے لیے تو آبا امام کی قیمتی تھی. تو جب آبا دے دی تو پیسے کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بھی امام صادق نہیں بنایا ہے. آپ اعتراض کرتے رہیے کہ نذرانہ یہ بارگیننگ کرتے. ارے اس میں بارگیننگ کیا؟ انگریزی تو بعد میں آپ نے پڑھی, عربی تو پہلے تھی. ذاکری وغیرہ میں آپ کے یہاں تو یہ بارگیننگ کا لفظ بعد میں. بارگیننگ کیا چیز ہے؟ کیا بارگیننگ؟ اچھا دیکھیے, بارگیننگ ہی اگر آپ اسے کہیں تو میرا اصول یہ, جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کیا لیں گے آپ, تو ہم کہتے ہیں کیا دیں گے آپ؟ نہیں تو یہ بتائیے کہ مطلب, میں نے کہا دیکھیے بتائیے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی آپ مجلس کر رہے ہیں, شاہ حسن حسین, بادشاہ حسن, بھائی بادشاہ کی مجلس کر رہے ہیں تو بادشاہ کے اوپر جیسے خرچ کرنا چاہیے ویسے کیجئے. اگر فقیرہ مئو کر رہے ہیں تو پھر فقیری نظام چلا لیجئے, پھر شاہ حسن حسین نہ کہیے. نہیں صاحب غریب کے پاس اتنا نہیں تو غریب نہ کرے. ضروری ہے کہ غریب امیروں کی نقل کرے, وہ گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے مجلس کر لے. مطلب امیروں کی شان سے میدان انچولی کا بھر بھی جائے, بریانی بھی ہو, حلیم بھی ہو, اور کھانا بھی ہو, اور شامیانے بھی لگے ہوں, یہ سب بھی ہو, اور ہم امیروں کی طرح نذرانہ نہ ہو. نہیں, نذرانہ ضرور دیجیے. اچھا اوروں کو تو چھوڑ دیجیے, اب سن لیجیے میرا. میں ذاکر ہوں, ذاکر بدنام ہے لینے پر. جب سے میں ہوں, میں بانی اعضا بھی ہوں. تو اب 2 حیثیت ہو گئی نا میری, یعنی میں بانی اعضا بھی ہوں, عزادار بھی ہوں, اور ذاکر بھی ہوں. اب 3 حیثیتیں ہو گئیں. تو بحیثیت بانی جب میں کسی کو پڑھواؤں گا تو کیا میں تنخواہ کے اسے واپس کر دوں گا؟
تو بحیثیت بانی اعضا میں نذرانہ دیتا ہوں، بحیثیت ذاکر میں لیتا ہوں، اور بحیثیت عزادار جو ملتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو بابا سیکھ لینا دنیا، ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ امام صادق سے ہم نے سیکھا، یہ ہم نے امام صادق سے سیکھا۔ اب وہ شعراء جو لے کے جا رہے تھے امام سے، وہ کیا کرتے؟ 60-65 ہزار درہم مل گئے تو راستے بھر گاؤں پہنچتے پہنچتے بانٹنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی فرض تک تو یہ لے کے آیا، ارے دیبل تجھے تو بڑے پیسے، تو یہ لے، اور تو ہمارے ہاں تو لڑکی کی شادی کتنا چاہیے یہ لے لو، اور ہمارے یہ غریبی، اچھا یہ لے لو، سب بانٹ بوٹ کے آ گیا۔ اب رہ گئی ابا، تو لوگوں نے وہ بھی چھین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایک ٹکڑا جو پکڑے رہے نا مٹھی میں، وہ اتنا رہ گیا۔ اب جو گھر پہنچے تو اندھی بہن جو بار بار دیبل سے کہتی جاتے تو ہو کچھ دیتے نہیں، تو کہا یہ مت کہا کر، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اسی دفعہ امام نے کئی ہزار دے دیے دیبل کو، اور ابا بھی دے دی۔ اب جو واپس آئے تو سب بانٹ بوٹ کے، تو بہن نے کہا کچھ لائے نہیں، کہ بھئی یہ ابا کا ٹکڑا بچا ہے، یہ کہہ کے وہ ٹکڑا اس کی آنکھ پہ رکھ دیا۔ وہ دیکھنے لگی کہ سب نظر آ رہا، کہ تو یہی تو دیتے ہیں، یہی تو دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ دینا دلانا یہ سب چھوڑ دیجئے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے ذاکر کو کتنی عزت دیتے ہیں امام صادق۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا مانے یا نہ مانے، جب وہ اپنے ذاکروں کو پسند کر لیتے ہیں تو عزت اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ وہ آیا اور آ کے ممبر کے پاس کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا۔ امام نے سر اٹھایا، امام صادق نے فرمایا ارے کھڑے ہو کے پڑھو گے؟ ممبر رکھوایا ہے تمہارے لیے، کہ مولا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ممبر پہ بیٹھوں اور آپ فرش عزا پر، کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ممبر پہ جاؤ۔ ذکر حسین کی عظمت یہ ہے کہ معصوم بیٹھے اور ذاکر ممبر پہ بیٹھے، تو دیکھیے اسٹیٹس اتنا بڑھایا، یہ بھی بتا دیا کہ معصومین فرش پہ بیٹھتے ہیں، ہے حدیث آپ کے ہاں، اور ذاکر ممبر پہ بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر حسین کرنے کا صلہ دے دیا، زبان میں اثر دے دیا، اور پھر اللہ اکبر۔ اب رہ گیا یہ کہ امام صادق کیسے سمجھاتے کہ تابوت کیا ہے، علم کیا ہے، مجلس کے بعد زیارتیں بھی آئیں، تو اسے کہتے پریکٹیکل مجلس۔ اس سے پریشان نہ ہو، اس سے بالکل پریشان نہ ہو۔ نواب رامپور نے سبط حسن صاحب علی اللہ مقاموں سے ایک بار کہا کہ آج عاشور کے دن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں پریکٹیکل مجلس دکھا دیجئے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ اس سے پہلے ایران میں پریکٹیکل مجلس ہو چکی تھی۔ بادشاہ نصیر الدین قاجار نے آقائے مرزا جو اس دور کے آیت اللہ تھے ان سے کہا تھا پریکٹیکل مجلس، کہا ٹھیک ہے۔ مجلس کیسے ہوتی تھی نصیر الدین قاجار؟ عاشور کے دن پہاڑ پہ بادشاہ موجود، اور میدان میں پورے ایران کی فوج تلواریں لیے ہوئے، یہ عاشور ہوتا تھا، اور آقائے مرزا آتے تھے اور مجلس پڑھتے تھے، بادشاہ کے پہلو میں کھڑے ہو کے مجلس، اور پورا لشکر ہو رہا، چیخ رہا، دنیا کی سب سے مختصر مجلس۔ اور بادشاہ نے کہا کہ پریکٹیکل سامنے عملی مجلس۔ آئے، آ کے کھڑے ہوئے آقائے مرزا، یہ ایران کی سب سے مشہور مجلس ہے جو ہسٹری میں ہے، اور مڑ کر انہوں نے کہا بادشاہ قاجار تو اور تیرا یہ عظیم الشان لشکر عاشور کے دن کہاں تھا؟ مجلس ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سپاہیوں نے خنجر نکال کے مارے کہ ارے ہم سب اگر عاشور کو ہوتے، اتنا بڑا یہ لشکر عاشور کو ہوتا تو حسین کا محافظ ہو۔ بس تصور میں دیکھا آپ نے پہلے نواب رامپور نے سبط حسن علی اللہ مقاموں سے عاشور کے دن مصائب پڑھتے پڑھتے امام حسین کی رخصت پڑھ رہے تھے، اور ایک بار پردہ ہٹا اور ایک چھوٹی سی بچی کالے کپڑوں میں باہر آئی، اور سبط حسن صاحب کی ابا پکڑ کے کہنے لگی بابا میں پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ علمی سطح بلند ہونی چاہیے تاکہ یہ باتیں سمجھ میں آئے کہ اس طرح زیارتوں کا آنا
اور عزاداری میں یہ سب کچھ پڑھ چکا ہوں. بس آخری جملے کہ ذاکر آیا اور ذاکر نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے حضرت علی اصغر کے حال پہ آ گیا. اب راوی کہتا ہے ہم نے امام صادق کو دیکھا کہ اس طرح رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے کہ اتنا جھکتے تھے کہ زمین تک سر مل جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی ذکر علی اصغر پر. توجہ ہے نا آپ. پہلی بار امام صادق نے پہلی بار امام حسین کی مجلسوں کے لیے حکم دیا شامیانے لگا دیے جائیں اور قناتیں لگیں, اور پھر حکم دیا شیطانیہ قناتوں کے پیچھے آ جائیں. ذاکر آیا ہے, مجلس سنیں. اندر سے گریا کا شور بلند ہوتا تو ذاکر رک جاتا تھا. مرثیہ پڑھتے پڑھتے امام کہتے رک کیوں گئے؟ کانوں میں شیطانیوں کی آواز آ رہی ہے. تو امام کہتے تھے باد کربلا اب ان آوازوں کا پردہ نہیں ہے, رونے دو. اجازت دیکھیے, یہ اجازت ہے کہ خواتین ہماری مجلس میں بیٹھی ہیں. مردانی مجلس میں خواتین کا آنا یہ حکم امام صادق ہے, یعنی کوئی فتویٰ نہیں ہے اس کے خلاف. میں نے بتایا نا پوری مجلس اس پہ گئی کہ عزاداری امام صادق نے بنائی ہے. میں نے ہر چیز پڑھ دی. اب یہ بھی سن لیجئے کہ ایک بار امام نے علی اصغر کے حال پہ رونا شروع کیا اور شیطانیہ بیویوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے امام صادق تڑپ کر گر جائیں گے اور کہیں روح پرواز نہ کر جائے. ایک بار عصمت سرا کا پردہ ہٹا اور ایک کنیز, سیاہ برقعے میں کنیز, امام کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے جن کی عمر 6 مہینے کی تھی, ماں نے یہ کہا کہ جلدی جاؤ بچے کو لے کر. ایک بار کنیز بچے کو لے کر آئی اور امام صادق کے گود میں بچے کو ڈال دیا. بچے کو ہاتھ پہ اٹھایا اور اٹھا کر کہا اہل مجلس میرا بچہ پیاسا نہیں ہے, حسین کا بچہ 3 دن کا پیاسا, 3 دن کا. ماتب حسین.